أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود کی برائی سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، اس کے اہل و عیال پر اور اس کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو انعام کی تھی میں نے اوپر تمہارے، اور بے شک میں نے فضیلت دی میں نے تم کو اوپر تمام دنیا والوں کی۔ اور بچو اس دن سے، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی کہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کسی کی سفارش نہیں چلنے والی ہے، کوئی رشوت نہیں چلنے والی ہے، عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، وہ دیتا تھا تم کو برا عذاب، اور وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش ہی تمہاری رب کی طرف سے بڑی۔ آل یعنی کہ آل میں گھر والے بھی آتے اور فالوورز بھی آتے۔ فرعون کون تھا؟ ایجپٹ کے بادشاہ کا لقب ہے فرعون، ٹائٹل ہے۔ فرعون کیا کرا، ایک بار اپنے خواب میں اس کو یہ دکھا کہ ایک آگ فلسطین میں ہے جو مصر کے رہنے والے جو لوگ ہیں اس میں داخل ہو رہی، اور سوائے بنی اسرائیل کے وہ آگ سب کو تباہ کر دے رہی۔ تو اس کا میننگ آگے جا کے یہ نکالے وہ لوگ کہ فرعون کی بادشاہت بنی اسرائیل کی جو اولاد ہے اس میں سے کوئی ایک اس کا خاتمہ کرے گا۔ تو اس خواب کے بعد فرعون کیا کرا، فوراً حکم دیا کہ جتنے بھی لڑکے ہیں بنی اسرائیل کے گھروں میں جو پیدا ہونے والے اس کا قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا، بہت سخت ان سے کام کرواتا، غلام کی طرح وہ لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ یہ سب یہاں پر یاد دلا رہی ہے آیت کے ذریعے کہ یاد کرو فرعون کیا کرتا تھا تمہارے ساتھ، اس سے نجات اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے جو تم کو دلائے۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ سمندر سے مراد یہاں پر ریڈ سی ہے، جس کو کراس کر کر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا میں نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی عصا سمندر میں مارنے کو کہا موسیٰ علیہ السلام کو، جس سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پورا انسیڈنٹ، یہ پوری سٹوری یاد دلا رہی آیتوں کے ذریعے تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑے۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو بعد اس کے، اور تم ظالم تھے۔ سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے لوگوں کو بھٹکایا اور ان کے پاس جو زیور تھا اس کو لیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی تکلیف ہٹنے کے بعد بھی ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جب عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ تورات، اور فرقان یعنی کہ فرق کرنے والی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کرنے والی تورات تھی۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات دی گئی تھی،
جیسا ہماری ہدایت کے لیے قرآن دی گئی۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر بوجہ بنانے کے تمہارے بچھڑے کو، بس توبہ کرو طرف اپنے پیدا کرنے والے کے، تو قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، پھر وہ مہربان ہوا تم پر، بے شک وہ وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کئی نافرمانیوں کے باوجود، کئی اللہ کے احکامات پر نہ چلنے کے باوجود اللہ ریڈی ہے توبہ قبول کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یہ نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہم معافی مانگیں۔ اور جب کہا تم نے، اے موسیٰ، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تیرے لیے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر پکڑ لیا ان کو کڑک نے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ روایتوں میں آتا کہ یہ کچھ 70 لوگ تھے جو ڈیمانڈ کرے تھے، ایک کے بعد یہ لوگ کیا ہوا، مر گئے، اس کے بعد پھر زندہ بھی ہوئے، پھر اٹھایا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور سایہ کیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کے، اور نازل کیا ہم نے اوپر تمہارے من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے لوگوں کو میدان تیہ میں لے کے گئے تو وہاں 40 سال تک وہ لوگ وہاں پر رہے، کیونکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو ان کا جو اصلی وطن تھا فلسطین وہاں پر واپس جائے، اور وہاں جو قوم بسی ہوئی ہے، کہا جاتا کہ وہ قوم کا نام قوم عمالقہ تھا، جو بہت طاقتور تھی اور وہاں پر وہ لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے، وہاں پر جا کر ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کرے، انکار کرے، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر صحرائے سینا میں ہی 40 سال بھٹکاتے رہے سزا کے طور پر۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا یعنی کہ ڈیورنگ پنشمنٹ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کھانا دے رہے، ان کو شیڈ پرووائڈ کر رہے، سبحان اللہ، اور من اور سلوہ ان کو دیا جا رہا۔ اس کے باوجود ہی وہ لوگ کیا کرے، اتنے حریص بن گئے تھے کہ اس کو بھی اٹھا کر سیو کرنے کے لیے وہ لوگ جمع کر رہے تھے، تو اپنی نیت خراب کرے اور اپنے آپ کے اوپر ظلم کرے۔ من ایک ٹائپ کا گوند تھا، ایک ٹائپ آف شبنم جیسی چیز تھی جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھی، شہد سے بھی زیادہ بہت میٹھی تھی، اور جو سلوا تھا وہ ایک ٹائپ کا ایک برڈ تھی جو ڈیلی آسمان سے نازل ہوتی تھی ان کے لیے۔ انہوں نے اللہ پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کیا۔ اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں کہیں سے تم چاہو خوب، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، سوائے اس کے جو کہی گئی تھی واسطے ان کے، تو نازل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے، باوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ ان کو کہا گیا تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن وہ لوگ کیا کرے، ورڈ کو چینج کر دیے، حتتن کی جگہ حبتن ہنتتن کہنے لگے۔ اللہ نے ان کو کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ لوگ کیا کرے، سر کو اٹھاتے ہوئے یعنی کہ اوپر دیکھتے ہوئے وہ لوگ داخل ہوئے، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا آسمان سے پلیگ کی شکل میں، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ چیز ہوئی۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو کہا ہم نے مارو ساتھ اپنے عصا کے پتھر کو، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ تم فساد کرو زمین میں فسادی بن کر، یعنی کہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے لیے گئے تھے، وہ لوگ اپنے اپنے سائز کے حساب سے وہ چشموں کو دیکھ کر لے لیے۔ اللہ نے ان کو رزق دیا، تو کیا کرو، کھاؤ اور پیو۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے کھانے اور اچھے پکوان سے دور ہو جانا، کھاؤ اور پیو لیکن فساد مت کرو۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے اوپر کھانے کے ایک، پھر تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، اس کی سبزی میں سے، اس کی ککڑی میں سے، اس کے لہسن میں سے، اور اس کی مسور میں سے، اور اس کی پیاز میں سے۔ کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو کمتر ہے بدلے اسے جو بہتر ہے؟ اتر جاؤ
کسی شہر میں، تو بے شک تمہارے لیے جو سوال کیا تم نے، اور ماری گئی اوپر ان کے ذلت اور مسکنت، اور وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، یہ بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے ساتھ اللہ کی آیت کے، اور وہ قتل کرتے نبیوں کو بغیر حق کے، یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکل جاتے۔ اب بنی اسرائیل نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم یہ من اور سلوہ کھا کھا کر بور ہو گئے، ہم کو کچھ اور چیز چاہیے، ہم تھک گئے یہ کھا کھا کر۔ سب سے بیسٹ چیز ان کو دی گئی تھی، آسمان سے ان کے لیے کھانے آ رہے تھے، لیکن وہ لوگ کیا کرے، اس کا انکار کر دیے، اس سے کم تر چیز کی ڈیمانڈ کرے۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اتر جاؤ کسی زمین میں اور خود محنت کرو، کماؤ اور جو چاہیے اس میں سے کھاؤ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کون ہے یہ لوگ جو ایمان لائے؟ آپ اور ہم، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور وہ جو نصرانی ہوئے، اور وہ جو صابی ہوئے، اور جو کوئی ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور یوم آخرت کے، اور اس نے عمل کیے اچھے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس سے، اور نہیں کوئی خوف ان پر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، پکڑو جو دیے گئے تم کو ساتھ مضبوطی سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کوہ طور پر مر کر جو لوگ زندہ ہوئے ان کا واقعہ ہے کہ کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ تورات کو پکڑو مضبوطی سے، اور جو کچھ بھی اس میں دیا گیا اس کو یاد کرو، یعنی کہ عمل کرو اس پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے اس کے بعد، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور رحمت اس کی، البتہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تو کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ بندر ذلیل۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، ایک گاؤں کے پاس، ولیج کے پاس۔ ہفتے کا دن یعنی کہ سیٹرڈے کا جو دن تھا، بنی اسرائیل کے لیے ایک خاص دن فکس کیا گیا تھا عبادت کے لیے۔ اس دن یعنی کہ ہفتے کے دن ان کو صرف اور صرف عبادت ہی کرنا تھا، کوئی بزنس، کوئی دنیا کے جابز یا کام کچھ نہیں کرنا تھا۔ جیسا کہ ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، ویسا ان کے لیے ایک ہفتے کا دن تھا، سیٹرڈے کا دن تھا، جہاں پر ان کو صرف اور صرف اللہ کے حکم کو فالو کرنا تھا اور صرف اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، فرائیڈے کے دن رات میں جا کر جال بچھا دیتے تھے۔ ان لوگوں کا مطلب وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور ان کا پیشہ تھا، ان کا جاب تھا، ان کا بزنس تھا کہ سمندر کے کنارے جو مچھلی ہے اس کا وہ لوگ کام کرتے تھے، اس کا وہ لوگ بزنس کرتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کرے، جب یہ حکم آیا، جب یہ آرڈر آیا، فرائیڈے کے دن ہی رات کو جا کر جال بچھا دیتے تھے، اور وہاں پر کیا ہوتی تھی، مچھلیاں خود بخود اٹک جاتی تھی، وہ جال میں پھنس جاتی تھی۔ ہفتے کے دن وہ لوگ عبادت میں لگے ہوئے رہتے تھے، اور نیکسٹ ڈے جا کر وہ ساری مچھلیاں جو پکڑی ہوئی رہتی تھی، وہاں پر پھنسی ہوئی رہتی تھی، وہ ساری مچھلیوں کو وہاں سے نکال لیتے تھے، ہیلا سازی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو سزا کے طور پر ان کے ہیلا سازی کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ لوگ جن پر عذاب آیا ان کو اصحاب سبت کہا جاتا، پیپل آف سیٹرڈے کہا جاتا۔ تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت واسطے ان کے جو ان کے آگے موجود تھے اور جو ان کے پیچھے ہوں گے، اور نصیحت متقی کے لیے، یعنی کہ یہ سن کر جو متقی ہوں گے وہ اس سے لیسن لیں گے، عبرت حاصل کریں گے، اور جو لوگ متقی نہیں ہوں گے وہ اس کو ایز اے سٹوری سن کر بھول جائیں گے کچھ دن کے بعد۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم سب ذبح کرو ایک گائے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک واقعہ یاد دلا رہے کہ جب ان کے پاس ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، ایک گائے سے ریلیٹڈ ایک معجزہ ہوا تھا جس سے وہ دوبارہ آدمی زندہ ہوا۔ ایک آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ آدمی بے انتہا مالدار تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس کا وارث بننے والا تھا۔ رات کو اس نے کیا کیا، وہ آدمی کا قتل کر دیا اور اس کی باڈی کو ایک کسی کے گھر کے سامنے ڈال کر خود رونے لگ گیا۔ تو اب لوگ آپس میں تلواریں نکال لیے اور لڑنے لگے۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہاں سے اس کا سلوشن مانگیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں
یہ آیت میں جو آ رہا وہ پڑھ کر سنایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ وہ گائے کو اتنا مقدس مانتے تھے، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے تھے یہاں پر کہ جس کو تم مقدس مانتے تھے اس کو قتل کر کر یہ بتاؤ کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہو، نہ بوڑھی اور نہ جوان، درمیان عمر کی ہو، تو کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو، زرد رنگ کی، گہرا ہو اس کا رنگ، خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو۔ اب کیا کرے وہ لوگ سوال پر سوال کرتے گئے کہ کلر کیسا ہو، کیسی ہو۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے ہمارے لیے مل جل گئی ہے ہمارے اوپر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا البتہ ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ ایک گائے ہو، نہ جو کام میں لی گئی ہو، اور نہ ہل چلاتی ہو، اور نہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، صحیح سلامت ہو، نہ کوئی داغ اس میں۔ کہا اب تو لے آیا ہے حق کو، صحیح بات کی، تو انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور نہ وہ قریب تھے وہ اس کو کرتے، یعنی ان کو ذبح نہیں کرنا تھا تو حجت پہ حجت، سوال پہ سوال کرتے گئے۔ یہ سب کوالٹیز جب ایک گائے میں چاہیے تھا تو ان کے لیے وہ کام بہت ٹف ہو گیا، اور جب وہ گائے ویسی ملی تو اب اس گائے کو ذبح کیا گیا۔ اس کا ایک حصہ لے کر جو مقتول تھا، یعنی کہ جس کا قتل ہوا، اس پر مارا گیا، اس کو ٹچ کیا گیا، تو کیا ہوا؟ وہ انسان زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تم کو کس نے مارا؟ اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا اور پھر مر گیا۔ اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، پھر ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے تم اس کے بارے میں، تو اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر کہا ہم نے مارو اس کو ساتھ اس کے بعض حصے سے، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اس واقعے سے ہم کو کیا لیسن مل رہا؟ کہ حجت نہیں کرنا، کوئی کام کو ڈیلے نہیں کرنا۔ ایک گائے جو خود کو نہیں بچا پائی وہ تم کو کیا فائدہ دے سکتی تھی؟ اور اگر ہم گناہ کر کر چھپائیں گے بھی تو دنیا میں چھپا لیں گے، دنیا والوں سے چھپا لیں گے، لیکن اللہ سے ہم نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے جو ہم چھپاتے۔ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، وہ پتھروں کی طرح یا اس سے زیادہ شدید سختی میں، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً وہ ہے جو پھوٹ پڑتی ہے اس سے نہریں، اور بے شک اس میں سے یقیناً وہ ہے جو پھٹ جاتا ہے پھر نکل آتا ہے اس سے پانی، اور بے شک اس میں سے یقیناً وہ ہے جو گر پڑتے ہیں خوف سے اللہ کا، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی بنی اسرائیل کو اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسی پتھر ہے جس میں سے نہریں نکلتی، جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے جھک جاتے، گر جاتے، سجدہ کرتے، تو کیا تمہارے دل اس سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے؟ اور یہ دل سخت کیوں ہوتے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ کیا پھر تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے؟ حالانکہ تحقیق ایک گروہ اس میں سے وہ سنتا ہے کلام کو اللہ کا، پھر وہ تحریف کر دیتے ہیں اس کی بعد اس کے جو سمجھ لیا انہوں نے اس کو، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آپ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو، یعنی کہ یہود سے تم ابھی بھی یہ امید رکھتے ہو کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے، جبکہ ان کے پاس اللہ کی آیت ہے، جبکہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، وہ ان کو پڑھتے ہیں پھر اس کو چینجز کر دیتے ہیں سب جاننے کے باوجود بھی۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے، وہ کہتے ہیں کیا تم بتاتے ہو ان کو جو اللہ نے کھولا تمہارے لیے، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے جو تمہارے رب کے پاس ہے؟ کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کیا نہیں وہ جانتے؟ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہے، نہیں وہ جانتے کتاب کو سوائے خواہشات کے،
اور نہیں ہے وہ مگر وہ گمان کرتے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر خود ڈیفینیشن دے رہے کہ ان پڑھ لوگ کون ہیں، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے دین بنا لیتے. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ لے بدلے اس کے تھوڑی قیمت. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اس سے وہ کماتے ہیں. ویل یعنی کہ ہلاکت، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل. 3 times اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں بولے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت. جو اپنے ہاتھوں سے چینجز کرتے، جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے، اس کے بدلے وہ جو کماتے، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے کہ ہم کو آگ مگر گنے چنے دن. کہہ دیجئے کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے پاس سے کوئی عہد؟ تو ہرگز نہیں وہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کو. یا تم کہتے ہو اوپر اللہ کے جو نہیں تم جانتے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اتنے ہی دن جہنم میں رہیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی. کیوں نہیں جس نے کمایا برائی کو اور گھیرا ہوا ہے اس کو اس کی خطا نے. تو یہی وہ لوگ ہیں ساتھی آگ کے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا اچھے، یہی وہ ساتھی ہے جنت کے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ یعنی کہ عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اور رشتہ داروں کے، اور یتیم کے، اور مسکینوں کے، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر بہت کم تم میں سے، اور تم اعراض کرنے والے ہو. یعنی کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے سب کا پیغام ایک ہی تھا، سب کی دعوت توحید کی ہی دعوت تھی. بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ منہ موڑ لیا. اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، نہ تم بہانا خون اپنا، اور نہ تم نکالنا اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے، پھر اقرار کیا تم نے اور تم گواہ ہو. مدینہ میں جو عرب کے جو لوگ تھے ان کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. اور یہودی جو لوگ تھے ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. جیسا ہر کنٹریز کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوتا ویسے ہی ان کے بیچ میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہمارے اچھے برے میں ہمارا ساتھ دینا. تو یہاں پر بنو قریظہ جو تھے ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا اوس کے ساتھ، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے ان کا ایگریمنٹ ہوا خزرج کے ساتھ. جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو یہ جو یہود ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے، کیونکہ ان کا ایگریمنٹ جو تھا. میدان جنگ میں آمنے سامنے آتے، ایک دوسرے کا قتل بھی کرتے اور ان کو لوٹتے بھی. لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے، جب وہ لوگ قیدی بن کر آتے سامنے سے تو ان کو فدیہ دے کر یہ لوگ ہی چھڑا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے یہود بھائی ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یعنی کہ آپس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، خون نے بہانا. یہ ان کی کتاب میں بھی تھا، یہ ان کی تورات میں بھی تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک حکم کو فالو کرتے تھے اور ایک حکم کو چھوڑ دیتے تھے. پھر تم وہ لوگ ہو، تم قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے ایک گروہ سے. تم غلبہ پاتے ہو ان پر 7 گناہ کے اور زیادتی کے، اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا ان کو. کیا پھر تم ایمان لاتے ہو 7 بعض کتاب کے اور تم کفر کرتے ہو 7 بعض کے؟ تو نہیں جزا ہوگی اس کی جو خطا کرتا ہے یہ تم میں سے، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف زیادہ شدید عذاب کے. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پر اس لیے بتا رہے کیونکہ تم ان کی طرح مت بنو، جو گناہ، جو خطا، جو زیادتی وہ لوگ کیے تھے، تم اگر ویسا کرو گے تو پھر تمہارا بھی انجام ان کی طرح ہی ہوگا. کیا پھر تم ایمان لاتے ہو 7 بعض کتاب کے اور تم انکار کرتے ہو 7 بعض کے؟ اب ہمارے گھروں میں دیکھیے
ایک طرف نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، دوسری طرف بے پردگی ہے، سود ہے، کلین شیو ہے، رشوت ہے، خطا رحمی ہے، دھوکہ ہے، ریاکاری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی زندگی کو دنیا کی بدلے آخرت کے، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پے در پہ، بھیجا ہم نے اس کے پیچھے رسول، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، اور قوت دی ہم نے اس کو ساتھ روح پاک کے۔ کیا بھلا جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے، جو نہیں پسند کیا تمہارے نفسوں نے، تکبر کیا تم نے ایک گروہ کو، جھٹلایا تم نے ایک گروہ کو، تو قتل تم کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلیئر معجزات، کلیئر نشانیاں دے کر بھیجا گیا۔ کس کے ذریعے؟ روح القدوس۔ کون ہے یہ روح القدوس؟ جبرائیل علیہ السلام۔ روشن نشانیاں کیا تھے؟ جھولے میں جیسے کہ بات کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کا بندہ ہوں کہا تھا انہوں نے، اور ان کو کتاب دی گئی تھی انجیل، اور مٹی سے وہ پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندے اڑ جاتے، زندہ ہوتے۔ اگر کسی کو اسکن ڈیزیز ہوتی تو وہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتی۔ پیدائشی جو اندھے ہوتے ان پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اپنے گھروں سے لوگ کیا کھا کر آئے وہ بتاتے، اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے یہ بھی وہ بتاتے۔ یہ معجزات تھے جو ان کو ملے تھے اللہ کی طرف سے۔ تو جب بھی کبھی بنی اسرائیل کے پاس رسول کو بھیجا جاتا، وہ کیا کرتے؟ کچھ کا انکار کر دیتے، کچھ کا قتل کر دیتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہے۔ نہیں، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر بوجہ ان کے کفر کے، تو کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے۔ اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو ان کے پاس تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں کرتے تھے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، تو جب آ گئی ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ یعنی کہ تورات کی مخالفت میں قرآن نہیں آئی، انفیکٹ تورات میں قرآن کے آنے کا بھی ذکر تھا۔ کتنا برا ہے جو کہ بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اپنے نفسوں کے، کہ وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، حسد کی وجہ سے، کہ جو اتارا اللہ نے اپنا فضل سے اوپر جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو وہ لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے۔ اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، رسوا کن۔ یعنی کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کی بجائے وہ لوگ انکار کر دیے، ریجیکٹ کر دیے، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس کے جو نازل کیا ہم پر، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے علاوہ جو ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے۔ تو کہہ دو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کا جو اللہ کے پاس سے آئے اس سے پہلے، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی کہ جب ان کو ایمان لاؤ جب بولا جاتا تو وہ کہتے ہم تو صرف بنی اسرائیل پر بھی ایمان لائیں گے، وہ انبیاء کو ہی ہم فالو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے تو ان سے پوچھو پھر کیوں تم بنی اسرائیل کو ریجیکٹ کرتے رہے، کیوں وہ نبیوں کا تم قتل کرتے رہے؟ وہ نبی بھی تو بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ آپ علیہ وسلم کا وہ لوگ انکار اس لیے کرے تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ یاد کریے یہ تکبر وہی ہے جو ابلیس کی صفت تھی۔ مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ روشن دلائل کے، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو بعد اس کے، اور تم ظالم ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا
رب